بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر رکعت میں پہلے سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جو کہ در حقیقت اس بات کے لیے اللہ نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ ہم اس سے ہدایت مانگیں۔ وہ ہدایت کہ جس کی طلب ہر اس انسان کے اندر موجود ہے، کہ جو سوچتا سمجھتا ہے اور اس کے پاس ایک پاک صاف دل موجود ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس انسان کے اندر کی تڑپ، اس کے احساس کو بہترین الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہر رکعت میں ہم اپنے اس احساس کا اظہار کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ بات معلوم ہو کہ اللہ نے ہمارے اندر ہدایت کے لیے جو احساس موجود ہے، جس کا اظہار ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کرتے ہیں، ہم اس کا جواب جو اللہ کی طرف سے آیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، کہ جو ایک ہدایت کی کتاب ہے، ہم اس کے ایک حصے کو پڑھیں، اور یوں طلب اور طلب کے جواب کو ایک ساتھ ملا کر جب ہم پڑھیں تو ہم ہدایت پائیں، ہدایت کی قدر کریں، ہدایت میں آگے بڑھیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ لیکن یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم نماز کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ تربیت دی ہے کہ ہم ان باتوں کو بھی سمجھیں، مانیں اور ان پر عمل کریں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جو قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، اور ان باتوں کو بھی سمجھیں اور ان پر عمل کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ بیان تو نہیں کیا ہے، لیکن وہ اللہ کی بیان کی گئی باتوں ہی کی طرح واضح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ واضح ہیں، اسی لیے تو اللہ نے ان کو بیان نہیں کیا ہے۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہم جب بھی پڑھیں گے اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بار بار ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے ایک مقام پر سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 24 میں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے، ہر حرف میں ملتا ہے۔ مثال دی آپ نے الف لام میم، یہ تین نہیں، یہ ایک حرف، ایک لفظ نہیں، بلکہ اس کے 3 حروف ہیں، جن میں سے ہر لفظ پر، ہر حرف پر ثواب ملتا ہے۔ اور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں، اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ ہمیں الف لام میم کا مطلب نہیں معلوم، اس لیے حضور نے یہ مثال دے کے بتا دیا کہ بغیر سمجھ کے بھی قرآن پڑھنا کار ثواب ہے۔ یہ ایک نہایت ہی بودی دلیل ہے۔ اول تو الف لام میم کا مطلب کیوں نہیں معلوم ہے؟ یہ 6 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ سورتوں کے نام ہیں۔ سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے نون حرف سب سے پہلے بیان کیا، اور بعد میں اسی لفظ کو مچھلی کے مفہوم میں استعمال کیا۔ اسی طرح سے تمام حروف جو کسی بھی سورہ کے شروع میں آتے ہیں، ان کے مفہوم کا عکس، جھلک اس سورہ میں پایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب ہم جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں، لیکن اس کے بعد ہم ترجمے کو دیکھیں، عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ جتنا ممکن ہو نفلی نمازوں میں اپنے ہاتھ میں، موبائل فون میں کوئی ایسا ایپ سامنے رکھیں کہ جس میں قرآن مجید عربی زبان میں ہو اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہو، تاکہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، قرآن کا ایک حصہ پڑھیں نماز میں، تو ہم اس کو سمجھیں، اور ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس پر غور کر کے اللہ کا قرب پائیں، اللہ کی طرف سے روشنی پائیں، اور ہم اس دنیا میں
ہدایت کی اس روشنی کے مطابق زندگی گزاریں۔